حسن صاحب، راہل گاندھی نے مودی سرکار پر تنقید کرتے کہا ہے کہ آپ نے غلط کیا، ہمارا اسٹریٹجک گول تھا، ہم نے چین اور پاکستان کو الگ کرنا ہے، آپ نے انہیں پہلے سے زیادہ اکٹھا کر دیا۔ کانگریس کے رہنما بار بار یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ مودی بتائے ہمارے کتنے جہاز تباہ ہوئے؟ دیکھو، انڈیا میں تو مذاق بنا ہوا ہے۔ ایک فلم تھی بڑی، مغل اعظم کے بعد میرا خیال سب سے بڑی فلم وہی ہے انڈیا کی، شعلے۔ اس میں امجد خان نے گبر سنگھ کا رول کیا تھا۔ اس کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، وہ پتہ نہیں ڈاکو آ کے اس کو کہتا ہے تو پوچھتا ہے کتنے آدمی تھے، ٹھیک ہے؟ اب انڈینز پوچھ رہے ہیں کتنے طیارے تھے جو اسکریپ ہو گئے، مطلب یہ ہے اچھا چھیڑ بن گیا ہے وہاں انڈین گورنمنٹ کی۔ دیکھو بات سنو کانگریس والے، دیکھو اس نے ڈھنگ کی بات کی ہے۔ یہ کسی بھی ملک کا، قوم کا یہ اختیار ہے، یہ ضرورتوں کے مطابق دوستیاں، دشمنیاں۔ تو وہ چین اور پاکستان کو اگر علیحدہ دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ تو ایک اسٹریٹجک بات ہے، وہ ٹھیک ہے، اچھا۔ لیکن میں ان لوگوں کو، کانگریس والوں کو کہتا ہوں، یہ سوبر لوگ ہیں، سیزنڈ لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بھارتی آئین کیا کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں تو اپنے آئین کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کہتا کیا ہے، اس کی سنتا بھی ہے کہ نہیں۔ آئین شائن کو چھوڑو، یہ کانگریس والوں کو چاہیے ایک کیمپین آرگنائز کریں، مڈ ٹرم الیکشن کراؤ، مودی سے جان چھڑاؤ۔ اگر اس خطے کا بھلا چاہتے ہو، اپنے ملک کا بھلا چاہتے ہو، اتنا غیر ذمہ دار وزیر اعظم خطے کے 2.25 ارب لوگوں کی زندگیاں اگر داؤ پہ لگانا چاہ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں پاگل سے پر کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ رہنما نہیں ہے، راہزن ہے۔ تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے، راہزن بیچارہ بہتر ہوتا ہے، وہ پیسے پوسے لوٹ کے چھوڑ دیتا ہے، یہ تو پھر پتہ نہیں کس حد تک جائے گا کام۔ راہل کو چاہیے موومنٹ چلائے کہ ملک کو نجات مودی سے، جو ملک کے لیے ایک مہلک مرض ہے، یہ وہ کینسر ہے جو ابتدائی مراحل میں ہے، اس کو یہیں جسے کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ، روک لو، ورنہ مودی کی پاپولیرٹی کی چتا جلنی شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ راہل، یہ سیانے لوگ ہیں، ایسی بات نہیں، میں تو ایم ہی ایک بات لاؤڈ تھنکنگ ہے، میں کو مشورہ نہیں دے رہا کسی کو، اس چتا کو جو آگ لگنی شروع ہو گئی ہے مودی کی سو کالڈ پاپولیرٹی کو، جو انہوں نے پہلے کم کر دی ہے بہت زیادہ، ورنہ پتہ نہیں کیا کتنے 400 پار، تو اب کی بار بٹ نانسن تو ختم ہو گیا۔ ان کو چاہیے اس کو ہوا دیں، مودی کی سیاسی چتا جو ہے آگ تو لگ گئی ہے اس میں، اب اس پہ تھوڑا سا فیول وغیرہ ڈال دیں، ٹھیک ہو جائے گا کام۔ اس خطے کی، ان دو ملکوں کی، بلکہ پتہ نہیں اس کے اثرات کہاں کہاں جائیں گے، میں کوئی سائنٹسٹ تو نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ایٹم بام جو اب استعمال ہوا، اللہ نہ کرے کہیں بھی ہو دنیا میں، اس کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کو۔ سیکنڈ ورلڈ وار تو تھا ہی کچھ نہیں، وہ تو ایم ہی پریلیمنری، ایم ہی کڈونا جب بنایا سی انہوں نے۔ بہرحال آگے چلو آپ۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے چلتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق آپریشن بنیاد مرصوص بڑی کامیابی ہے جس سے ریاست اور فوج کے وقار میں اضافہ ہوا، افواج کے حق میں ریلیاں نکلیں۔ دوسری طرف بھارتی میڈیا نے جنگ کے دوران بڑھ چڑھ کر جھوٹ پھیلایا۔ جھوٹ پھیلانے میں وہ میڈیا گروپ بھی شامل رہے جو ماضی میں اچھی ساکھ کے حامل تھے۔ بھارتی میڈیا نے یہاں تک دعوے کیے کہ پاکستان کے نیوکلیئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، جس سے تابکاری کا اخراج شروع ہو گیا۔ ایٹمی سائٹ کے نقشے اور سیٹلائٹ تصاویر سکرین پر دکھائی گئیں۔ پاکستان کے 2 طیارے مار گرائے، کراچی پورٹ پر حملہ بھی کر دیا گیا۔ دوسری طرف فیک نیوز واچ نے 48 صفحات پر مبنی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا کہ بھارتی میڈیا نے سرکار سرپرستی میں فیک نیوز کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کیا، اینیمیٹڈ میزائل حملے قرار دیے۔ پاکستانی وزیر اعظم کی ڈیپ فیک ویڈیو نشر کی، جنرل عاصم منیر کی گرفتاری، بھارتی فوج کی پاکستان میں پیش قدمی، پاکستانی 2 طیارے گرنے اور پائلٹ کی گرفتاری جیسی جھوٹی خبریں نشر کی گئیں، جس سے بھارتی میڈیا کی ساکھ صفر ہو گئی۔ کیا کہیں گے؟ دیکھو بات سنو، جن کی ساکھ ہو اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ ایک انڈیویجول بھی اگر سینسیبل ہو، وہ اس کی پوری زندگی جو ہے تنے ہوئے رسے پہ چلنے کے برابر ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔
آپ سال ہر سال ایک خاص پریکٹس کرتے رہو تو پھر لوگ دیکھیں گے کہ ہاں یار یہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. برائی ایک پکڑی جائے تو سارا امیج پاش پاش ہو جاتا ہے. سو ان کے پاس پتہ نہیں کوئی ساکھ تھی یا نہیں, انہوں نے پتہ نہیں کٹسی میں کہہ دیا ہوگا. جتنی ہوائی باتیں انڈین میڈیا کے حوالے سے بتائی ہیں آپ ہی نے, مجھے تو اتنا نہیں پتہ تھا. مجھے یوں محسوس ہوا جب آپ پڑھ رہے تھے کہ انڈین میڈیا, یہ جتنی باتیں آپ نے بہت لمبی لسٹ دی ہے آپ نے, مجھے یوں لگا کہ انڈین میڈیا اپنے اور اپنی سرکار کا ایک ایک کپڑا باری باری اتار رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ترنگا ننگا ہو گیا. بس ترنگا ان کے سیرنگے جھنڈے کو کہتے ہیں. ایک ایک بات جو آپ نے بتائی جو ایکسپوز ہو گئی, پکڑی گئی, ذلیل ہوئی. اور ہم نہیں کہہ رہے, کوئی اور آپ نے بتایا نا, پتہ نہیں کون, نیو یارک ٹائمز یہ وہ وغیرہ. تو مجھے یہ جب آپ بول رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی قسم کے نشے میں دھت کوئی آدمی خود اپنے کپڑے اتار رہا ہو. سرے بازار می رقصم اسی کو کہتے ہیں شاید. وہ تو خیر بڑی پازیٹیو بات ہے, لیکن چلو خیر ٹھیک ہوا. قدرت کے فیصلے دنیا انہیں ذلیل کر رہی ہے. ہم نے تو کوئی بات, میں نے تو کوئی بہت سخت کبھی بات کی نہیں. جس طرح کہ یہ چیخو پکار کر رہے تھے, میں تھوڑا لاؤڈ آدمی ہوں, میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, میں میرے اندر اینگر ہے خاص طرح کا. اس حد تک تو کیا میں تو ان سے زیادہ نہیں گیا, میری ہمت نہیں پڑی, حالانکہ ووکیبلری میری ان سے بہتر ہے نہیں, لیکن قدرت نے ننگا کر دیا. میں کیا کروں, یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں زمین تے آ کے ڈانگ نہیں ماردا, مت ماردا ہے. بالکل. تو یہی کچھ ان کے بھگوان نے ان کے ساتھ کر دیا. اللہ ان کو مبارک کرے. جی ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں صاحب. اخباری خبر کے مطابق سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ نے کہا کہ جب تک بھارت کے ٹکڑے نہیں کر دیتے سکون سے نہیں بیٹھیں گے. خالستان بنا کر مقبوضہ جموں و کشمیر آزاد کرائیں گے. واہ, اتنا خوبصورت لگتا ہے مجھے یہ سلوگن. یا مجھے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت لوگوں کے, وہ کسی شاعر کے تو نہیں لکھے تھے, لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا اور یہ اور وہ, پاکستان کا مطلب کیا اور یہ سارا. وہ چند چیزیں مجھے بہت فیسینیٹ کرتی تھیں ایک زمانے میں. آج کل جو مجھے نعرہ بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے وہ یہ ہے, یہی جو آپ نے بولا ہے, خالصہ خالستان کا, کشمیر پاکستان کا. وجہ مجھے رقبے میں اضافہ فلانا, مجھے نہیں کوئی اس سے دلچسپی, قطعاً نہیں. میں ان میں سے بھی نہیں ہوں جو بیٹھ کے یہاں کر بیٹھ کے ماتم کر دے 5 اسٹار کھانا کھا کے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. نہ, میں صرف ایک چیز کا حامی ہوں, آزادانہ دنیا کے جو معززین ہیں ان کی موجودگی میں الیکشن کراؤ. کشمیری ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, 100 بسم اللہ. انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, 100 بسم اللہ. پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, 100 بسم اللہ. یہ بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ بلااتکار ہے ان کی زبان میں. اچھا, بیرون ملک دیکھو کیا کیا پنگا انہوں نے لیا ہے. سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کینیڈا سے امریکہ تک میں, پکڑے بھی گئے, ذلیل بھی ہوئے. ان کو پتہ نہیں ہے سکھوں کا. سکھس آر موسٹلی کنفائنڈ ٹو ایسٹ پنجاب. میں گیا ہوا ہوں. اچھا, تو ان کے اندر ایک خاص طرح کی جو ہے, میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. میرے بہت سے دوست ہیں. مودی نے جلتی پہ تیل ڈالا ہے, اس پروسیس کو ایکسیلریٹ کر دیا ہے, اور یہ ہوتا ہے. ہم بھی اس پروسیس سے گزر چکے ہیں. جانتداری کا تقاضا ہے یہ طرح. دیکھو بات سنو, ایک اچھا باپ بھی گھر کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا اگر وہ اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے. مجھے یاد نہیں, سنٹرل ایشیا کا کوئی سلطان تھا, بادشاہ تھا, اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے اولاد میں, ایک آدھ بچہ کو آپ کو زیادہ پیارا لگتا ہے, کوئی عجیب بات نہیں ہے. تو اس کا ایک بیٹا, بیٹے اس کے بے شمار تھے. تو اس نے اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ یار بات سن, میرے دادا پردادا کی یہ جو رنگ ہے یہ میں اپنے بیٹے کو دینا چاہ رہا ہوں, تو باقی ساروں میں پھوٹ پڑ جائے گی, وہ اس کے دشمن بن جائیں گے. اس نے کمال مشورہ دیا, چیٹنگ بھی کرنی ہے تو کسی سلیقے سے کرو. اس نے کہا بالکل اس کے ریپلیکاس بنواؤ. مثلا یہ رنگ ہے,
20 بیٹے ہیں تمہارے, 20 بنوا کے 20 میں بانٹ دو, اصلی والی بیٹے کو دے دو. تو گھر نہیں چلتا اس طرح. تو جن کا اگر ان کی خواہش نہیں ہے تو ماما لگنا ہے بھائی. 21ویں صدی ہے, دنیا میں ایسی ایجاد ہو رہی ہے, خدا کی قسم دماغ ہل جاتا ہے. میں ہمارے ہاں دیکھو بات سنو مریم, ایک بات بتاؤں, غیرت مر گئی ہے نہیں مر گئی مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے اندر حیرت مر گئی ہے. کل تک لاؤڈ سپیکر کو گالیاں دینے والے اب اس کی جان نہیں چھوڑتے, اذا کی پیوند کاری جان نہیں چھوڑتے. خود کو مسئلہ ہوں اکھ بھی کرا لیں گے, فلاں بھی کریں. ٹھیک لوگ جہازوں پہ جاتے ہیں, زیارتوں پہ جاتے ہیں, فلانا جاتے ہیں, اور جنہوں نے جہاز بنا کے دیے ان کو برا بلا کہتے ہیں. ہماری حیرت مر گئی ہے. ایسی ایجاد سامنے آ رہی ہے, بندہ پاگل ہو جاتا ہے. وہاں آ کے خیال آتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. چونکہ میں نہیں سمجھتا انسان اس لیے اشرف المخلوقات ہے, آدمی کہ اس میں کبھی کبھی کوئی اشرف المخلوقات بھی اشرف مخلوقیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. بگیاڑ دے گھر بگیاڑ ہی جمنا ہے, شیر دے گھر شیر, چیتے دے گھر چیتا, ہاتھی دے گھر ہاتھی, مگرمچھ دے گھر مگرمچھ. آدمیوں کے ہاں کبھی کبھی انسان پیدا ہو جاتے ہیں. میں تو تھامس ایڈیسن کا ذکر بھی بڑے احترام سے کرتا ہوں. میں نے ان کی قبروں پہ بھی جہاں جہاں موقع ملا میں گیا. بنینا انسان کے مجھ سے نہیں ہے. ہمارے ہاں حیرت ہی مر گئی. سیل فون آ گیا, چم چٹ کے جیب چھپا لیا, ہیلو, واٹ نانسنس. تم دیکھو صحیح کر کیا دیا اس نے.